پہلے تو اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ شرک اور اس کی اقسام سے بچیں، ہر طرح کے شرک اور اس کی اقسام سے۔ اب لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کمنٹس کرتے رہتے ہیں کہ آپ تو خود تصویریں یوز کرتے ہیں، تو آپ دوسروں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شرک سے بچائیں اپنے آپ کو اور شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں؟ بالکل یوز کرتے ہیں ہم تھم نیل سے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں ہے کیا۔ جو انٹرنیٹ پہ ہمیں ڈیجیٹل امیجز ملتے ہیں وہ ایکچولی میں ڈیٹا ہوتے ہیں، وہ ورچولی ہوتے ہیں۔ مثلاً اب یہ تصویر، اب یہ میں نے موبائل آن کیا، فرض کریں ادھر کوئی تصویر ہے بنی ہوئی، تو اب میں ادھر بٹن دبایا تو یہ بلیک ہو گئی ہے اسکرین، یعنی یہ جو بھی امیج آ رہا تھا وہ دوبارہ ڈیٹا میں کنورٹ ہو گیا، یعنی وہ ختم ہو گیا۔ کسی کا موبائل خراب ہو جائے یا لیپ ٹاپ خراب ہو جائے تو وہ جب ریپیئر کروانے کے لیے جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میری اس میں تصویریں ہیں یا ویڈیوز ہیں تو آپ اس کو ریکور کر دیں، وہ یہی کہتا ہے کہ اس میں میرا ڈیٹا پڑا ہے، بس وہ میرا ریکور ہو جائے، باقی موبائل کی خیر ہے۔ تو یعنی یہ جو ڈیجیٹل چیز ہے نا، یہ ڈیٹا ہے، یہ جیسے ہی آپ بند کرتے ہیں اپنا موبائل وغیرہ یہ ڈیٹا میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہاں پہ کوئی تصویر لگی ہوئی ہے یا ادھر کوئی اسٹیچو پڑا ہوا ہے اور ہم لائٹیں بند کر کے باہر چلے بھی جائیں تو وہ تصویر، اس کی فزیکل اپیئرنس اور یا اس بت کی اپیئرنس، وہ اس کی موجودگی یہاں پہ موجود رہے گی، وہ ختم نہیں ہوگی، وہ یہاں پہ رہے گی، لیکن موبائل کی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم جہاں یعنی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں ہمیں ضرورت ہو بس ہم وہیں تصویر یوز کریں، ورنہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جتنے بھی یوٹیوب کے چینلز ہیں اور انسٹاگرام کے ہیں اور دوسرے اگر آپ دیکھیں تو ٹک ٹاک کے جو اکاؤنٹس ہیں، وہاں پہ ہم نے یا تو وہ قرآنی آیت لگائی ہوئی ہے کوئی، یا پھر وہ کوئی نیچرل کوئی نیچر کی تصویر لگی ہوئی ہے، تو ادھر بھی ہم جتنی ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں۔ اور اصل میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے تصویر لگانے کا، ظاہر سی بات ہے کہ بتانے کے لیے کہ یہ بندہ ہے، اس کو خواب آتے ہیں، اور اس کے خوابوں میں جو سب سے اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بالکل اسی طرح جیسے اگر آپ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا لیکن ایک بڑا بت چھوڑ دیا، کیونکہ اس کو یعنی دکھانا تھا کہ کافروں کو دکھانا تھا کہ یہ دیکھیں آپ کے جو بڑا بت ہے اس کو سارا پتہ ہوگا، آپ اس سے پوچھیں، تو یعنی ان کو ضرورت تھی تو اس بت کو نہیں توڑا۔ تو اسی طرح اللہ نے یہ بھی خوابوں میں بتایا ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہو، جہاں پہ ریاست کا قانون ہو، اب ریاست کا قانون ہے کہ نوٹوں پہ تصویریں ہوں گی، تو وہ ہماری جیبوں میں بھی پڑے ہوتے ہیں اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، کیا کریں، اب ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، چیزیں خریدنی ہوتی ہیں۔ تو جو نوٹ ہے نا وہ ریاست کا قانون ہے، آئی ڈی کارڈ پہ تصویر ہے وہ بھی ریاست کا قانون ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے تو اس پہ بھی ریاست کا قانون ہے، اور جگہ جگہ جہاں بھی ریاست کا قانون لاگو ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی انہوں نے فرض کیا ہوا ہے، وہ ضروری کیا ہوا ہے، وہاں پہ وہ تصویریں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ وہ جائز ہے۔ اب کسی کا رسک جڑا ہوا ہے، اب یعنی کوئی فوٹوگرافر ہے، اب اس کا رسک ہی وہ یہ ہے کہ وہ تصویریں بنائے گا تو وہ رسک کمائے گا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو کہیں گے جی تم اپنا بزنس ختم کرو، اللہ معاف کرے اس کو کوئی بندوق پکڑا دیں یا وہ بھیک مانگنا شروع ہو جائے، ایسے نہیں، بالکل نہیں ہے۔ وہ اس کام کو جاری رکھ سکتا ہے۔ فرض کریں اس نے اپنے فوٹوگرافر نے تصویریں لگائی ہیں، کہ 15-20 تصویریں لگائی ہوئی ہیں دیوار کے اوپر جو ویزیبل رہتی ہے، ایون وہ دکان بھی بند کر کے چلا جائے گا تو وہ تصویریں وہیں پہ رہیں گی، تو اس کی جگہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ کوئی البم بنا لے اور اس میں وہ تصویر رکھیں اور البم کو بند رکھے۔ کوئی کسٹمر آیا تو وہ اس کو البم کھول کے تو دکھا دے کہ یہ میری یہ کریشنز ہے، آپ کو ایسی تصاویریں ملیں گی۔ تو یعنی جہاں جتنا ہو سکتا ہے اس کو بھی وہ ادھر وہاں پہ احتیاط کرنی ہے، اپنے آپ کو یعنی اس سے بچانا ہے شرک اور اس کی اقسام سے۔ اور چونکہ وہ اس کا رسک بھی، اور جہاں پہ صحت کا معاملہ آ جائے، ظاہر سی بات ہے کچھ آپ میڈیکل پروڈکٹس دیکھیں گے تو اس میں بھی تصویریں بنی ہوتی ہیں، تو وہ بھی ضرورت ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے دوائیں کھانی ہوتی ہیں، تو وہ وہاں بھی الاؤ ہے۔ تو اب چونکہ ہمیں ضرورت ہے تو ہم یہ یوز کرتے ہیں۔ جب ہمارے یہ ڈریمز پھیل جائیں گے، جب یہ پیغام پوری امت کو پہنچ جائے گا کہ ہم نے شرک اور اس کی اقسام کو اپنے آپ سے بچانا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو سمپل سے ٹائٹل اور تھم نیلز بنا دیں، ان کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، تو وہ پھر اس لیے بھی وہ تصاویر ہم یوز کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم ایک لمٹ میں رکھا ہوا ہے اور اس کو جب ہمیں ضرورت نہیں ہوگی ہم ہٹا دیں گے۔ تو یہ چیز اللہ نے مجھے یعنی ڈریمز میں دکھائی، اور اللہ نے ایک خواب میں مجھے یہ بتایا کہ قاسم اگر تم نے بھی تصویروں کو ہی دیکھنا ہے تو ہندو بھی تو تصویریں ہی دیکھتے ہیں، تو تم میں اور ان میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے پھر؟ تو یعنی اللہ نے مجھے یہاں تک بتایا، تو اس لیے دیواروں پہ بھی تصویریں لگانا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی فارم آف شرک ہے۔ اب بچوں کے کھلونے ہیں تو وہ بھی اب ضرورت ہے، ورنہ تو بچے تو آپ کو پتہ ہے کتنا تنگ کرتے ہیں، تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جب بچے کھیل لیں تو آپ ان کھلونوں کو کسی باکس میں ڈال دیں یا الماری میں رکھ دیں یا ان کے اوپر کوئی چادر ڈال دیں تاکہ وہ چھپ جائیں۔ اور جب اللہ اپنی رحمت سے اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرے گا اور ایسے کھلونے آ جائیں گے جن پہ تصویریں نہیں ہوں گی، تو پھر ہم ان کھلونوں کو لے کے آئیں گے اور ان کو ہم ختم کریں گے۔
اور اسی طرح یہ جتنے بھی اسٹیچوز ہیں، اب اس میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب اللہ معاف کرے وہ جا کے تو توڑنا شروع کر دیں، نہیں، یہ حکومت کا کام ہے. حکومت کا کام ہے کہ وہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کو پابند کرے کہ وہ ان مجسموں کو ختم کریں، اور کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کو الاؤ نہ کرے کہ وہ مجسمے جو بت بنا کے رکھتے ہیں وہ رکھیں، یا جو بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے ہیں ان میں اتنی اتنی بڑی تصاویر ہیں. جیسے کہ اللہ نے مجھے کہا کہ اگر تم نے بھی تصویروں کو دیکھنا ہے اور ہندو بھی تصویروں کو دیکھتے ہیں تو تم میں ان میں فرق ہی کیا رہ گیا. تو ہم نے بھی اتنے اتنے بڑے جو بینرز لگائے ہیں جن میں تصاویر ہوتی ہیں، تو اب ہم نے بھی انہیں کو دیکھنا، تو پھر ہم میں اور ہندوؤں میں پھر فرق ہی کیا رہ جاتا ہے. یعنی اتنا مشکل ہے اس اسلامک ملک میں اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، کہ بعض بات تو میں خود سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم اسلامک ملک میں بھی ہیں یا نہیں ہیں. یہ ہر روز کوئی چیز لے کے اس پہ تصویر بنی ہوتی ہے، وہ میں نے تو اسپرے پینٹ لے کے رکھے ہوئے ہیں، تو جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو میں اس پہ نا وہ تصویر بنی ہو تو اس پہ اسپرے پینٹ مار دیتا ہوں. تو بس یہ آپ کہہ لیں کہ یہ 24 گھنٹے کی نا کوئی ایک ڈیوٹی ہے جس پہ کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ مجھے اب خوابوں میں اللہ نے شرک کے بارے میں بتایا اور اس کی فارمز کے بارے میں بتایا.